میں رحمت علی آج آپ کے سامنے سبق نمبر 5 ہماری دنیا ہماری دنیا یہ ہماری دنیا سے مطلب کیا ہوگا؟ ہم جس دنیا میں اپنی زندگی گزارتے ہیں اس کو جو جہاں زندگی گزارتا ہے وہ اس کی دنیا ہوتی ہے۔ ہم اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں تو یہ ہماری دنیا ہے۔ ہم اس بستی میں زندگی گزار رہے ہیں تو یہ ہماری بستی ہے۔ ہم اس شہر میں زندگی گزار رہے ہیں تو یہ ہمارا شہر ہے۔ اسی طریقے سے ہم جب آگے بڑھتے چلے جائیں گے تو یہ بڑھتا چلا جائے گا، دائرہ وسیع ہوتا چلا جائے گا۔ کہہ رہے ہیں کہ ہماری دنیا جس پر ہم رہتے ہیں بہت بڑی ہے۔ جس پر ہم رہ رہے ہیں یہ دنیا بہت بڑی ہے۔ اس میں اللہ نے طرح طرح کے خزانے چھپائے ہیں۔ کہیں اونچے اونچے پہاڑ ہیں تو کہیں بڑے بڑے دریا بہتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری دنیا جو ہے وہ خزانوں سے پر ہے۔ ہماری اس دنیا میں بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ کہنے کہ اس میں اللہ نے طرح طرح کے خزانے چھپائے ہیں۔ کہیں اونچے اونچے پہاڑ ہیں تو کہیں بڑے بڑے دریا بہتے ہیں۔ کہیں سونا نکلتا ہے تو کہیں گرم پانی، کہیں گرم پانی کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ ہرے بھرے میدان، ندی نالے اور سمندر بھی اسی زمین پر ہیں۔ کہہ رہے کہ یہ ہماری جو دنیا ہے اس دنیا میں نہ جانے کتنی چیزیں ہیں۔ ہم احسا نہیں کر سکتے، ہم اس کا احسار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہاں وہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو ہم سے کچھ دور وہ چیزیں نہیں پائی جاتی۔ جو وہاں پائی جاتی ہیں وہ یہاں نہیں پائی جاتی۔ ہم ہر چیزوں کو نہیں گن سکتے ہیں، لیکن لوگ جو جہاں کے رہنے والے ہوتے ہیں وہاں وہ چیزیں اسے میسر ہوتی ہیں، وہ چیزوں کو وہ جانتے ہیں۔ ہرے بھرے میدان، ندی نالے اور سمندر بھی اسی زمین پر ہیں، غرض کہ قدرت نے اسے ہر طرح کے خزانوں سے مالا مال کیا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ الغرض اسے ہر طرح کے خزانوں سے مالا مال کیا۔ جہاں ہم رہ رہے ہیں اس میں ہر طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ دنیا دیکھنے میں چپٹی نظر آتی ہے مگر حقیقت میں یہ بالکل گول ہے۔ اب یہ سائنسی اعتبار سے دیکھا جائے گا، سائنس والے کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے ہیں، اس لیے کہ جو اس پوری دنیا کو دیکھ چکے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ یہ چپٹی ہے، جو ہمیں چپٹی نظر آتی ہے لیکن اصل میں کیا ہے؟ گول ہے۔ پہلے لوگوں کا تصور یہی تھا کہ زمین چپٹی ہے، لیکن 1519 میں اسپین کے میگلن نام کے ایک شخص نے جب جہاز کے ذریعے دنیا کا سفر شروع کیا تو پایا کہ دنیا گول ہے، کیونکہ اس نے جس جگہ سے اپنا سفر شروع کیا تھا 3 سال بعد وہ اسی جگہ پر پھر پہنچ گیا۔ اس تحقیق کے بعد لوگوں کو یقین ہو گیا کہ زمین گول ہے۔ پوری دنیا میں 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ یہ جو ہماری دنیا ہے اس کو ہم لوگوں نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اس کا ایک حصہ خشکی کا ہے۔ ہم لوگوں نے کس طریقے سے تقسیم کیا ہے؟ ویسے تو یہ قدرتی اعتبار سے تقسیم ہے، لیکن یہ پوری دنیا ہے تو ایک ہی، لیکن اس میں 2 طرح کے ہیں، 2 طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ایک حصہ خشکی کا ہے، خشکی یعنی سوکھا،
जिसे हम ज़मीन कहते हैं। दूसरे हिस्से में समंदर है। दूसरा हिस्सा पानी का है। खुश्क वाले खित्तों को बर्रे आज़म और समंदरों को बहरे आज़म कहते हैं। जो ज़मीनी एतबार है, ज़मीनी हिस्सा है, उसको बर्रे आज़म कहते हैं, और जो समंदरी इलाका है उसको क्या कहते हैं? कह रहे हैं बर्रे आज़म। क्या कहते हैं? बर्रे आज़म। खुश्क वाले को, खुश्क वाले को बर्रे आज़म, और समंदर वाले को क्या कहते हैं? बहरे आज़म। बर्रे आज़म ऐसा पढ़ेंगे, बर्रे आज़म। समंदर वाले को क्या कहते हैं? बहरे आज़म। तो बर्रे आज़म और बहरे आज़म। दुनिया में कितने बर्रे आज़म हैं? अब यहाँ से गुफ्तगू शुरू हो रही है। अब तक तो तमहीदी गुफ्तगू हो रही थी। अब यहाँ से जो गुफ्तगू हो रही है, कह रहे हैं कि दुनिया में कितने बर्रे आज़म हैं और कितने बहरे आज़म हैं। इसकी तफसील नीचे दी जा रही है। दुनिया के खुश्की के खित्तों को 7 बर्रे आज़मों में तकसीम किया गया। कह रहे हैं दुनिया के खुश्की के, यानी सूखेपन, जहाँ सूखा रहता है, समंदर गीले को कहते हैं और ज़मीन खुश्क को कहते हैं, कि दुनिया के खुश्की के खित्तों को 7 बर्रे आज़मों में तकसीम किया गया है। एशिया, नंबर 1 एशिया। क्या है? एशिया। कह रहे हैं ये दुनिया का सबसे बड़ा बर्रे आज़म है। एशिया दुनिया का सबसे बड़ा बर्रे आज़म है। इसमें कई बड़े बड़े मुल्क शामिल हैं। हमारा मुल्क हिंदुस्तान भी इसी का हिस्सा है। सऊदी अरब भी एशिया में है। इसी मुल्क में खाना काबा है, जहाँ हर साल हमारे मुल्क और दूसरे मुल्कों से बहुत सारे लोग हज करने जाते हैं। कह रहे हैं कि एशिया, इसमें हम भी जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं, ये भी एशिया ही में पड़ता है। और इस एशिया में अगर तफसील में जाए तो बहुत लंबी बात हो जाएगी कि एशिया में और क्या है, क्या नहीं है, क्या पाया जाता है, क्या कितने मुल्क है, और ये बड़ी लंबी गुफ्तगू है। तो एशिया जहाँ हम रह रहे हैं, ये हम उसी एशिया में रहते हैं कि जहाँ ये चीज़ें, जहाँ सबसे अजीम जगह जिसे खाना काबा कहते हैं, ये भी कहाँ है? एशिया में ही है। नंबर 2 क्या है? यूरोप। क्या है? यूरोप। ये बहुत छोटा बर्रे आज़म है। इस बर्रे आज़म के बेशतर ममालिक में ठंड ज़्यादा पड़ती है। यूरोप में कह रहे हैं कि ठंड ज़्यादा पड़ती है, और साल के कई महीनों तक वहाँ सूरज दिखाई नहीं देता। कह रहे हैं कि यूरोप में अक्सर व बेशतर कहाँ पड़ती है? ठंड पड़ती है, और साल के कई महीनों तक वहाँ सूरज दिखाई नहीं देता। इस बर्रे-आज़म के ख़ास मुल्क बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन वगैरह हैं। नंबर 3 शुमाली अमेरिका। कह रहे हैं कि शुमाली अमेरिका, शुमाली अमेरिका के ख़ास मुल्क रियासत हाय मुत्तहदा अमेरिका और कनाडा हैं। ये ममालिक बहुत तरक्की याफ्ता हैं। कह रहे अमेरिका और कनाडा, ये ममालिक बहुत तरक्की याफ्ता हैं। तो तीसरा नंबर हो गया शुमाली का।
4 جنوبی امریکہ جنوبی امریکہ جنوبی امریکہ کے بیشتر ممالک غریب اور ترقی پذیر ہیں. ایک تو ترقی یافتہ ہوتا ہے، ایک ترقی پذیر ہوتا ہے. پذیر یعنی گرنا، ترقی سے نیچے گر جانا ہے. تو غریب اور ترقی پذیر ہے. خاص ملک برازیل، ارجنٹائنا، چلی اور گیانا ہے. گیانا میں ہندوستانی نسل کے ہندو اور مسلمان کافی تعداد میں آباد ہیں. کہاں؟ جنوبی امریکہ کے ان جگہوں پر. 5 افریقہ. یہ بر اعظم کیا ہے؟ افریقہ. یہ بر اعظم سیاہ فام لوگوں کے لیے مشہور ہے. کس کے لیے؟ سیاہ فام یعنی کالے لوگ. کالا، سیاہ کہتے ہیں کالے کو. تو افریقہ یہ بر اعظم سیاہ فام لوگوں کے لیے مشہور ہے. اس بر اعظم کے زیادہ تر ممالک میں کالے لوگ آباد ہیں. اس کے خاص ملک مصر، لیبیا، مراکش، کینیا، تنزانیہ اور موزامبیق وغیرہ ہیں. ان ممالک میں مسلمانوں کی بہت اچھی آبادی ہے. کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے ممالک جو ابھی بیان کیے گئے، مصر، لیبیا، مراکش وغیرہ، اس میں کیا ہے؟ مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے. 6 آسٹریلیا. آسٹریلیا دنیا کا سب سے چھوٹا بر اعظم ہے. آسٹریلیا کیا کریں؟ دنیا کا سب سے چھوٹا بر اعظم ہے. اس بر اعظم پر ایک ہی حکومت ہے. یہ بےحد ترقی یافتہ ہے. آسٹریلیا میں بڑے بڑے گھاس کے میدان ہیں جو دنیا بھر میں مشہور ہیں. ان میدانوں پر بھیڑیں چرائی جاتی ہیں. تو یہ آسٹریلیا ہو. انٹارکٹک. یہ ٹھنڈا بر اعظم ہے. کیا ہے؟ انٹارکٹک یہ ٹھنڈا بر اعظم ہے. یہاں ہر وقت برف کی موٹی موٹی پرتیں جمی رہتی ہیں. کہاں؟ انٹارکٹک میں. کہہ رہے ہیں کہ یہاں ہر وقت برف جمی رہتی ہے، موٹی موٹی برف جمی رہتی ہے. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہر وقت چلتی رہتی ہیں اور یہاں پیڑ پودے نہیں اگتے. اس بر اعظم پر سال میں 6 مہینوں تک اندھیرا رہتا ہے. باقی کے 6 مہینوں میں سورج نکلتا ہے. یعنی 6 مہینہ سورج اندھیرا رہتا ہے اور 6 مہینے کہاں کیا ہوتا ہے؟ سورج نکلتا ہے. یعنی ہم آج کل اپنے دنیا کے اپنی جگہ کے اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہم سورج نکلتا ہے تو رات ہو جاتی ہے، تو اور سورج نکلتا ہے تو دن ہو جاتا ہے، سورج ڈوب جاتا ہے تو رات ہو جاتی ہے. تو ہم تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ جیسے سورج نکلنے سے جاگ جاتے ہیں، سورج ڈوبنے سے سو جاتے ہیں. تو اگر اس طریقے سے اگر وہاں بھی پایا جائے تو 6 مہینے وہ لوگ سوئیں گے اور 6 مہینے جاگیں گے. تو ایسا نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ ہم باقی کے 6 مہینوں میں سورج نکلتا ہے. یہاں کوئی آبادی نہیں ہے، لیکن بہت سارے ملک نے یہاں اپنے اسٹیشن قائم کر رکھے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ وہاں جہاں 6 مہینے سورج نہیں نکلتا اور 6 مہینے سورج نکلتا ہے، کہاں ہے؟ انٹارکٹیکا. تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں بہت سارے ملکوں نے
یہاں اپنے اسٹیشن قائم کر رکھے ہیں۔ اسٹیشن یعنی ٹھہرنے کی جگہ، جہاں ان ملکوں کے سائنسداں آتے ہیں اور تحقیق کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ ہمارے ملک کا بھی ایک اسٹیشن یہاں قائم ہے۔ کہاں قائم ہے؟ انٹارکٹیکا میں۔ ہمارے ملک کا بھی ایک اسٹیشن یہاں قائم ہے۔ اس اسٹیشن مرکز کو ممتاز سائنسداں سید ظہور قاسم اور ان کے ساتھیوں نے قائم کیا تھا۔ کہہ رہے ہیں کہ یہاں اس اسٹیشن پر، جہاں بہت سارے ملک اپنا اسٹیشن بنائے ہوئے ہیں، اس میں ہمارے ملک ہندوستان سے بھی ایک اسٹیشن بنایا گیا، جس کو ممتاز سائنسداں سید ظہور قاسم اور ان کے ساتھیوں نے قائم کیا تھا۔